بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اسی لمحے دور کہیں گولی چلی، وہ رائفل کا فائر تھا۔ فائر کی باز گشت کئی لمحوں تک فضا میں برقرار رہی، پھر اچانک ہی بہت سی گولیاں چلیں اور پھر چلتی ہی رہیں۔ قافلے کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جنگلات میں پھیلی ہوئی مسلح نفری وسط میں رواں مشینی حصے کی دھیمی روشنیوں کے سہارے اسی طرح آگے بڑھتی رہی۔ فائرنگ کی آواز ہمارے عقب میں کچھ دور سے آ رہی تھی، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ سردار رجب علی کے پیچھے رہ جانے والے تینوں آدمی پولیس والوں کو اپنے ساتھ الجھانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ پولیس کا سامنا کیے بغیر اپنے گروہ کے سارے آدمیوں کو صحیح سلامت نکال لے جانے کی پسپائی کی وہ حکمت عملی 100% کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے صرف 3 آدمیوں کو پیچھے چھوڑا تھا، لیکن فضا میں جس بھاری اور متواتر فائرنگ کا شور گونج رہا تھا، اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ پولیس والے سردار رجب علی کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس کر اسے اصل مقابلہ سمجھ رہے تھے اور اپنے حریف کو پوری قوت سے تہس نہس کر دینے پر تل گئے تھے۔ ان تینوں کا کام صرف اتنا تھا کہ 1.5-2 گھنٹے تک پولیس کو پچھلے پڑاؤ کے قرب و جوار میں روکے رکھتے، تاکہ سردار رجب علی کے لاؤ لشکر کو گھنے جنگلات میں کئی میل آگے نکل کر محفوظ فاصلے پر پہنچنے کا موقع مل جاتا۔ اس کے بعد وہ تینوں بھی فائرنگ بند کر کے اپنے مورچوں سے پسپائی اختیار کر لیتے اور دریا کے کنارے کنارے فرار ہوتے ہوئے بان اور جوہی کے درمیان اپنے گروہ سے آ ملتے۔ تم کبھی سوچتی ہو کہ یہ پہاڑ جیسی زندگی اسی طرح دشت و جبل میں لڑتے اور بھاگتے ہوئے کیسے گزار سکو گی؟ میسرا میں اپنی جگہ پر پہنچنے کے کافی دیر بعد میں نے سوال کیا۔ رانی خاموشی کے ساتھ مسلسل میرے ساتھ چل رہی تھی۔ سوچنے کا سوال وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں آدمی کے ساتھ کئی راستے ہوں۔ ہمارے لیے تو زندہ رہنے کی یہی ایک امید ہے کہ جنگلوں میں رپوش رہ کر اپنی روزی کماتے اور پولیس سے بچتے رہیں۔ جس دن ہم نے ان دن کے اجالوں میں اپنی کمی گاہوں سے نکل کر بستیوں کا رخ کیا، پولیس ہمیں پکڑ لے گی اور ہم آسمان دیکھنے کو ترس جائیں گے۔ ہمیں سولی چڑھا دیا جائے گا، زندگی بھر کے لیے تاریک اور گندی کوٹڑیوں میں بند کر دیا جائے گا۔ جسے تم روزی کہہ رہی ہو، کیا وہ واقعی تمہاری روزی ہے؟ دوسروں کے حلق سے چھینے ہوئے لقمے روزی نہیں بن سکتے۔ ہر لقمہ انسانی لہو میں ترب تر ہوتا ہے۔ وہ دھیمے سے ہنس دی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم تبلیغ کے لیے یہاں آئے ہو۔ یہ تو بالکل سامنے کی باتیں ہیں۔ تم لوگ رنگ، نسل، مذہب، علاقے اور قوم کا لحاظ کیے بغیر اپنی زد میں آنے والے ہر اسامی کو لوٹتے یا تاوان کے لیے اغوا کرتے ہو۔ اسے روزی کہہ سکتا ہے؟ جس طرح بھوک اور فاقے حد سے بڑھ جانے پر مردے حلال ہو جاتے ہیں، اسی طرح ضرورتیں پوری کرنے کے سبب راستے بند ہونے کے بعد سب جائز ہو جاتا ہے۔ تم ان لوگوں کی بات کر رہے ہو جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ دن رات پتھر کی حویلیوں میں قلعہ بند رہتے ہیں۔ خود کو ہماری جگہ رکھ کر سوچو۔ ہماری زندگی کی قیمت ایک حقیر سی گولی ہے جو کسی بھی وقت اور کہیں سے بھی آ سکتی ہے۔ جو لوگ ایسے ماحول میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندہ رہتے ہیں، ان کے نزدیک نہ اپنی زندگی کی بکت رہتی ہے اور نہ دوسروں کی۔ وہ آن پر مر جانے یا مار ڈالنے پر تلے رہتے ہیں۔ اس کی زندگی اس قدر پر آشوب ہوتی ہے کہ سینے میں گولی اترنے تک انہیں سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ سردار رجب علی سوچے اور سمجھے بغیر کب کوئی قدم اٹھاتا ہوگا؟ اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ ہم سب کے برے بھلے کی ذمہ داری اسی پر ہے۔ وہ سوچتا اور ہم اس کی سوچ کو ایک ٹھوس حقیقت میں ڈال دیتے ہیں۔ گروہ کے سب لوگ تم پانچوں کے احکام کے پابند ہیں۔ پانچوں سردار رجب علی سے ہدایت لیتے ہیں، لیکن سردار کو کہاں سے ہدایت ملتی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اس کا دماغ بہت درخیز ہے، وہ سب کچھ اپنی عقل سے کرتا ہے اور کامیاب رہتا ہے۔ پھر ملا سرکار تم سب کا پیر کیوں کہلاتا ہے؟ تم میں سے ہر ایک کی خوشنودی کا طلبگار کیوں رہتا ہے؟ وہ خاموش رہی۔ اندھیرے کی چادر میں میرے لیے کچھ تو ممکن نہیں تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے گور رہی ہے۔ پھر اسی اندھیرے میں اس کی ملامت امیز آواز ابھری، تم نے میری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ یہ یاد رکھنا کہ ہم لوگ ملا سرکار کی شان میں گستاخی کرنے والے کو فوراً جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ تم نے ایسی کوئی جسارت کی تو میں ذرا بھی رو رعایت سے کام نہیں لوں گی۔ سردار رجب علی سے تمہیں ملانے کی حد تک میں اپنے وعدے کی پابند
بند ہوں، اس سے آگے آزاد ہوں۔ میں یہی تو جاننا چاہتا ہوں کہ ملا سرکار کی ذات میں ایسی کون سی خوبی ہے کہ تم لوگ اس کی عقیدت میں اس حد تک جانے پر تل جاتے ہو۔ تم نے پڑاؤ پر مجھے بدماش، قاتل اور گستاخ کہا تھا۔ مجھ پر یہ الزام بھی لگایا تھا کہ جس روز میں کوٹ مندو کی طرف گیا اسی روز پیر سائیں کا حجرہ تباہ کر دیا گیا۔ آخر تم میری طرف سے اتنی بدظن کیوں ہو؟ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا مگر عقل سے پہچانا ہے۔ ہم آدمی کی بو سے پہچان لیتے ہیں کہ وہ ہمارا دوست ہے یا دشمن۔ اگر تمہارے دل میں کھوٹ نہیں ہے تو پیر سائیں کا نام ادب سے لو، اسے ملا سرکار ہی منہ پھٹ لوگ کہتے ہیں جو اس کی امامت اور بزرگی پر یقین نہیں رکھتے۔ مجھے اپنے سائیں سرکار کے بارے میں بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میرا دل بھی اس کی بزرگی کی طرف راغب ہو جائے۔ اب تک میں نے جو کچھ سنا ہے وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ سائیں سرکار بہت بڑی سرکار ہے، وہ عقیدت سے لبریز لہجے میں بولی۔ وہ لوگوں کے دلوں کا حال جانتا ہے، ان کی بولیوں کو سمجھتا ہے، اچھے لوگوں کو ہی نہیں، وہ ہم جیسے راندہ درگاہ لوگوں کو بھی اپنے قدموں سے اٹھا کر گلے سے لگاتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے ظلم اور جبر سے تنگ آ کر ہتھیار اٹھائے ہیں۔ وہ ہمیشہ ہمیں اچھا وقت آنے کی خبر دیتا ہے۔ سائیں سرکار کا فرمان ہے کہ ظلم کی رات سدا جاری نہیں رہ سکتی، ان اندھیروں کو انصاف اور محبت کا اجالا بہت جلد نکل جائے گا، اور اس اجالے میں جو چہرے سامنے آئیں گے ان کی طرح شفیق اور مہربان ہوں گے۔ وہ ہماری آزادیاں ہمیں لوٹا دیں گے، ہمیں ذلت اور روپوشی کی زندگی سے نجات دلائی جائے گی، ہم جنگلوں اور پہاڑوں سے نکل کر خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ سکیں گے اور کوئی ہم پر ہاتھ نہیں ڈال سکے گا۔ یہ سب بہت اچھی باتیں ہیں۔ سچ پوچھو تو یہ اس گروہ اور دوسرے گروہوں میں شامل ہر شخص کے دل کی ناآسودہ آرزویں ہیں جنہیں سائیں سرکار کی حمایت حاصل ہے، لیکن وہ یہ بھی تو بتاتا ہوگا کہ یہ ساری کایا پلٹ کیسے ہوگی۔ خالی امیدیں باندھ لینے سے حالات تو نہیں بدلا کرتے۔ یہی وہ بھی کہتا ہے، رانی پرجوش لہجے میں بولی۔ وہ کہتا ہے کہ کووں کے کوسنے سے ڈور نہیں مرا کرتے، خدا آسمان سے اتر کر ہماری مدد نہیں کرے گا۔ اپنی مصیبتیں ختم کرنے کے لیے ہمیں خود ظلم اور ظالم سے لڑنا ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ ظلم کا ساتھ دینے والے ہر ہاتھ کو پوری قوت سے کاٹ دو، لیکن یہ جو لوگ اپنے گھروں اور بڑے بازاروں سے اٹھا لیے جاتے ہیں اور پھر بھاری تاوان لے کر رہا کیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں سائیں سرکار کا کیا فرمان ہے؟ یہ بالکل جائز ہے۔ وہ کہتا ہے حاکم کی گردن پر پوری رعایا کا بوجھ ہوتا ہے، اسی طرح مالداروں پر اپنے کنبے اور محلے داروں کی خبر گیری کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس سے غفلت برتنے والے سزا کے مستحق ہیں۔ جس دھرتی پر لاکھوں انسانوں کو تو ایک وقت کی روٹی بھی پیٹ بھرنے کو نہیں ملتی ہو، وہاں کسی کو ایک کو اپنی تجوریاں بھر کر عیش کرنے کا حق نہیں ہے۔ ایسے لوگ خدا کی دی ہوئی دولت پر ناگ بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر وہ اپنی مرضی سے مظلوموں، مسکینوں اور غریبوں کو ان کا حق نہ دیں تو طاقت کے زور پر ان سے سب کچھ چھین لینا جائز ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اسے ظلم کا نام دیتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے ہر عمل کے لیے پیر سائیں کی اجازت حاصل ہے۔ مرشد کی مرضی کے بغیر ہم کچھ نہیں کرتے۔ اس وقت تک رانی نے جو کچھ کہا وہ بہت خیال انگیز تھا۔ اس سے پہلے میں ملا سرکار کی پر اسرار اور حسن خیز شخصیت کے بارے میں جو کچھ سنتا رہا وہ سنی سنائی کہانیوں پر مبنی ہوتا تھا، لیکن رانی کی ہر بات مستند تھی کیونکہ وہ خود ملا سرکار کی سچی پیروکار تھی اور مجھے اس کی زہر آلود تعلیمات کا خلاصہ سنا رہی تھی۔ وہ ڈاکوؤں کا غیر متنازع پیر بنا ہوا تھا، اخلاق، عدل، انصاف اور مساوات جیسے اعلیٰ اصولوں کی آڑ لے کر اپنے پیروکاروں میں بغاوت کے جراثیم کی پرورش کر رہا تھا۔ ظالم اور مظلوم کے طاقتور ابدی نعرے کی آڑ میں انہیں حکومت اور انتظامیہ کے خلاف اکسا رہا تھا۔ ڈاکو اس کی اصلیت سے بے خبر اور اس کے اندھے معتقد تھے، اس لیے اس کی باتوں کے ظاہری معنوں پر اپنا سر دھنتے رہ جاتے ہوں گے، مگر میں ملا سرکار کی اصل نسل سے واقف ہو چکا تھا، اس لیے خوب سمجھ رہا تھا کہ وہ ان قانون چکن قوتوں کے بل پر انصاف اور محبت کے کس اجالے کی بانگیں دے رہا تھا۔ اس کے سارے اشارے ان آقاؤں کی طرف تھے جن کا نمک وہ 20 برس سے کھا رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اور ہر قیمت پر انہیں سرحدیں عبور کر لینے کا موقع فراہم کرنا چاہتا تھا۔ اغوا کے بارے میں تو ہم لوگ اور بھی زیادہ احتیاط سے کام لیتے ہیں، رانی کہہ رہی تھی۔ اگر کبھی کسی کنگال کو اٹھا لائیں تو وہ ہمارے گلے پڑ سکتا ہے، اس لیے کسی شکار کا انتخاب کرنے کے بعد سردار خود سائیں سرکار سے اجازت لیتا ہے۔ وہ اپنے علم اور عمل کی طاقت سے اسی وقت یا پھر 2-4 روز میں اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے۔ اس کا علم اتنا سچا ہے کہ تاوان کی رقم تک وہ خود بتاتا ہے جو ہمیں مل کر رہتی ہے۔ کبھی
ایسا بھی ہوا کہ سائیں سرکار نے تم لوگوں کو کسی کے اغوا سے روکا ہو؟ ایک دفعہ نہیں، کئی بار ایسا ہوا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سائیں سرکار کی اجازت سے ہم نے کسی کو اٹھایا ہو اور ہمیں تاوان کی رقم نہ ملی ہو۔ جس کے بارے میں وہ ہمیں منع کر دیتا ہے، اس کے بارے میں ہم سوچنا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ یہ اسی اطاعت کا انعام ہے کہ ہم ان بھیانک جنگلوں میں بھی خوب پھل پھول رہے ہیں۔ ڈکیت جدی پشتی ہوتے ہیں، ان میں اکا دکا نئے لوگ بھی شامل ہوتے رہتے ہیں، لیکن تنخواہ پر لوگوں کو ڈاکو بھرتی کرنے کی بات میں نے پہلی بار سنی ہے۔ کیا پیر سائیں کو اس بھرتی کا علم ہے؟ میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارا ہر اہم اور بڑا فیصلہ سائیں سرکار کی مرضی سے ہوتا ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، تنخواہ پر ڈاکو بھرتی کرنے والی بات بکواس ہے۔ ڈاکو بنائے نہیں جا سکتے، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم نے حکومت پر زور ڈالنے اور اپنی نفری بڑھانے کے لیے بھرتی شروع کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ جب ہر گاؤں اور ہر تحصیل کے لوگ جنگلوں میں ہمارے دوش بدوش ہوں گے تو کوئی بھی شخص ہمارے خلاف قانون کا ساتھ نہیں دے سکے گا۔ دوسری طرف اس طرح ہمارے پڑھے لکھے بے روزگار لڑکوں کو اچھی نوکریاں ملیں گی۔ ہمارے ساتھ ملنے والے ایک آدمی کے گھر خوشحالی آئے گی تو اسے دیکھ کر اس کی بستی کے اور لوگ بھی ہماری طرف آئیں گے۔ اگر قدرت ظالموں کی رسی دراز کرتی رہی تو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ سرکاری دفتر اور کارخانے خالی پڑے ہوں گے اور جنگلوں میں نوکریاں حاصل کرنے کی کوشش کرنے والوں کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوں گی۔ اس سے تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ پیر سائیں نے ہی بتایا تھا، بھرتی کے ذریعے اس مرتے ہوئے پیشے میں نیا خون آئے گا۔ پڑھے لکھے لڑکے ہتھیار اٹھائیں گے تو ان کے علم اور خیالات سے سب کو فائدہ ہوگا۔ وہ آسانی کے ساتھ نئے اور نازک ہتھیار چلا سکیں گے، لیکن یہ نئے اور نازک ہتھیار کہاں سے آئیں گے؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا۔ پیر سائیں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے، اس کے کشف اور کرامات کے ہم سب قائل ہو چکے ہیں۔ اس نے کئی بار ہم کو کسی خاص سمت میں سفر کرنے کی ہدایت کی اور وہاں ہمیں خفیہ ٹھکانوں پر اسلحہ اور گولہ بارود کے ذخیرے ملے جو شاید ہمارے دشمنوں نے ہماری جڑوں پر وار کرنے کے لیے وہاں چھپائے ہوئے تھے۔ پچھلے دنوں پیر سائیں کے کشف پر سفر کر کے ہم نے راکٹوں اور راکٹ لانچروں کا ایک ذخیرہ حاصل کیا ہے جو پیر سائیں کی ہدایت پر سردار نے کئی گروہوں میں برابر سے بانٹ دیا ہے۔ یہ لانچر ہزاروں گز دور نشانوں پر ہلاکت اور بربادی پھیلا سکتے ہیں۔ اس کی دعائیں ہمارے شامل حال رہیں تو بہت جلد ہمارے پاس ایسا ان گنت اسلحہ آ جائے گا کہ کوئی ہمارے مقابلے پر نہیں ٹھہر سکے گا۔ ملا سرکار نے ان کی عقلوں پر عقیدت کے دبیز پردے ڈال کر انہیں اندھا اور بہرا بنایا ہوا تھا۔ وہ خود ہی اسلحہ غاروں وغیرہ میں رکھوا کر کشف کا ڈونگ رچاتا رہا ہوگا اور وہ انہیں جس ان گنت اسلحے کی امید دلا رہا تھا اس کی اصلیت میری نگاہوں سے اوجھل نہیں تھی۔ وہ شیع سے اسلحہ حاصل کرنے کے لیے بے چین تھا۔ اس کے ملک کے اماں پر آرنٹ کا سفارت خانہ میدان عمل میں کود چکا تھا۔ ایک غیر ملکی طاقت جمی لائٹ پر دباؤ ڈال رہی تھی۔ سیٹلائٹ فون پر ویرا لائٹ اور جمی لائٹ کے مذاکرات کرائے جا رہے تھے اور بات صرف اتنی تھی کہ سندھ کے ان جنگلات میں لاوا پوری طرح پک چکا تھا۔ افراتفری افرادی قوت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ رپوش افراد کے دلوں میں قانون اور اس سے وابستہ ہر نظام کے خلاف نفرت کے جذبات عروج پر پہنچے ہوئے تھے۔ کمی تھی تو صرف اسلحے اور بارود کی تھی۔ ہر خالی ہاتھ میں اسلحہ تھما کر کندھوں سے میگزین کے وزنی تھیلے لٹکا دیے جاتے تو ان دشوار گزار جنگلات سے بارودی آتش و آہن کا ایک ایسا ہولناک طوفان ابلتا کہ زندگی کو امان ملنا مشکل ہو جاتی۔ میرے لیے وہ مفروضہ بہت بھیانک اور کربناک تھا کہ محبت امیز اجالے اور شفیق چہروں کی امید میں اپنے ہم نفسوں پر موت برسانے والے جب اپنی جولیوں سے آخری گولی بھی چلا چکتے تو بے رحم زندگی کی وہ سنگین حقیقت آہنی ہتھوڑے کی طرح کسی ضرب کی طرح ان کی کھوپڑیوں کو ہلا کر رکھ دیتی کہ جو کچھ وہ سوچتے رہے وہ محض ایک سراب اور خواب تھا۔ ان کی خون آشام یورش کی آڑ میں وہ اور اس کے بلیک کیٹ نامی گریلوں نے ملا سرکار کی سرکردگی میں ہر طرف اپنے تیز اور خونی پنجے گاڑ لیے تھے۔ عقل اور منطق یہ کہتی تھی کہ خدا نخواستہ وہ ناپاک منصوبہ کامیاب ہو ہی جاتا تو سرحد پار سے آئے ہوئے بھیڑیا صفت بلیک کیٹس کی راہ سیدھی رکھنے کے لیے سب سے پہلے انہیں مسلح لوگوں کو تاراج کرتے جو ملا سرکار کا اعلی کار بنے ہوئے تھے۔ نصیب ہر دو صورتوں میں نہ صرف اپنے دردناک انجام کو پہنچتے تھے بلکہ اس کی جھلک بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اگر انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرتا تو وہ اپنے سائیں سرکار کی مقدس کی پامالی کے جرم میں اسے ہلاک کر ڈالتے۔ سردار رجب علی کے تجربات سنا رہی تھی لیکن پورے بالائی سندھ
کے جنگلات میں اکیلے رجب علی کا ہی راج تو نہیں تھا، وہاں بڑے بڑے متعدد گروہ سرگرم تھے۔ ان سب پر ملا سرکار مضبوط گرفت تھی۔ وہ انہیں بھی اپنے نام نہاد کشف سے مفلوج کرتا رہا ہوگا۔ وہ ایک بھیانک اور بہت بڑی سازش تھی جس کے تانے بانے پوری احتیاط کے ساتھ بنے گئے تھے، جس کی روایتی توہم پرستی سے بھرپور فائدہ اٹھا کر ملا سرکار ممبر پر جا چڑھا تھا، جہاں اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کا انجام لرزہ خیز ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ ٹھکانوں سے ملنے والا اسلحہ تو مقامی یا زیادہ سے زیادہ روسی ساخت کا ہوتا ہوگا۔ مایوسی، نا امیدی اور اپنے غصے کو دباتے ہوئے میں نے سرسری لہجے میں وہ اہم سوال کیا۔ بالکل نہیں، رانی نے سختی سے میرے اس اندازے کی تردید کر دی۔ ہمیں ایک گولی بھی مقامی یا بھارتی ساخت کی نہیں ملتی۔ مغربی ساخت کا بہترین اسلحہ اور گولہ بارود ہمارے ہاتھ آتا ہے۔ اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ اگر انہیں بھارتی ساخت کا اسلحہ ملتا تو میں ملا سرکار کے خلاف دبے لفظوں میں اپنی کہانی بیان کر سکتا تھا، مگر وہ مردود ایک گرگے باراں دیدہ تھا۔ اپنے ان ناسمجھ لوگوں کی ساری جزیات اس کی نگاہ میں تھیں۔ وہ اپنی سازش کے تانے بانے کے لیے بے دریغ پیسہ صرف کر رہا تھا۔ اس کے لیے اس کے کمانڈو اپنے سربراہ کی ذات کو ہر قسم کے شبے سے بالا تر رکھنے کے لیے غیر ملکی ساخت کا بہترین اسلحہ ان مقامات پر چھپاتے تھے، جن کی نشاندہی ملا سرکار اپنے نام نہاد کشف کے ذریعے سے کیا کرتا تھا۔ اس طرح نہ صرف پاکستان کے ایک صوبے میں تباہی و بربادی کے لیے جدید اسلحے کی چھوٹی چھوٹی کھیپیں نادان ترین دوستوں کے ہاتھوں میں پہنچتی رہتی تھیں، بلکہ ملا سرکار کی ساکھ میں بھی اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ سائیں سرکار واقعی بہت عظیم آدمی ہے، میں نے دل ہی دل میں اس ملعون کو گالیاں دیتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ مجھے امید ہے کہ تمام قصے آج تک معلوم نہیں تھے، بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اس نے میری بات کاٹ کر شیریں لہجے میں کہا۔ شہرت اور بھیڑ بھاڑ سے پیر سائیں بہت دور بھاگتا ہے۔ اس کے کمال سے بس وہی لوگ واقف ہوتے ہیں جنہیں اس کی ذات سے فیض پہنچتا ہے۔ تم نے اپنی باتوں سے مجھے بہت متاثر کیا ہے اور میرے دل میں پیر سائیں کے دیدار کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ میں نے کسی سچے عقیدت مند کی طرح خود کو مرعوب ظاہر کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں یہاں سے نکل جانے کا حکم دے چکی ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ تمہیں پیر سائیں کی زیارت کا موقع ضرور ملنا چاہیے۔ وہ پرخیال لہجے میں بولی، ہو سکتا ہے کہ ان کی نظر کرم تمہاری کایا پلٹ کر دے اور تم سچے دل سے ہمارے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمیں دلیر اور فراخ دل لوگوں کی ہر وقت تلاش رہتی ہے۔ تمہاری یہ دونوں خوبیاں میں دیکھ چکی ہوں۔ رہا دل کا حال تو پیر سائیں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہتا، وہ ایک نظر میں دلوں کا حال پڑھ لیتا ہے۔ رانی کے الفاظ سنتے ہی میرے فرشتے کوچ کر گئے۔ میں ان جنگلات میں ملا سرکار کا سامنا ہونے سے پہلے وہاں سے نکل کر بھاگنا چاہتا تھا، اور مجھے خوشی تھی کہ رانی نے احسان مندی کے جذبے سے مغلوب ہو کر خود ہی مجھے یہاں وہاں سے فرار کرانے کی پیشکش بھی کر دی تھی۔ لیکن میرے ایک غیر محتاط فکرے نے پوری صورتحال بدل کر رکھ دی تھی۔ پیر سائیں سے کب اور کہاں ملاقات ہو سکے گی؟ میں نے اپنی بخلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ اس کے آنے کا کوئی وقت اور مقام مقرر نہیں ہے۔ وہ حشرات الارض اور درندوں سے بھرے ہوئے ان جنگلات میں اپنے مریدوں کی خیر خبر لینے آتا رہتا ہے۔ وہ آج رات بھی آ سکتا ہے اور اس کی زیارت میں 15 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ جب تک وہ نہیں آ جاتا تم اسی طرح ہمارے ساتھ رہو گے۔ میں تمہارے بارے میں اپنی زبان بند رکھوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس دوران میں کوئی شرارت نہیں کرو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں نے پورے خلوص کے ساتھ کہا۔ پھر چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے سوال کیا، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ وہ مدت سے کوٹ مندو سے نہیں نکلا تھا، بلکہ ہفتوں اپنے حجرے میں بند رہ کر بھوک اور پیاس کی حالت میں عبادت اور ریاضت کیا کرتا تھا۔ پھر وہ تم لوگوں کے پاس کیسے آتا تھا؟ یہ اللہ لوگوں کی باتیں ہیں، ہم جیسے دنیا داروں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ کچھ پتا نہیں ہوتا کہ ایسے لوگوں کی روح کہاں ہوتی ہے اور جسم کہاں ہوتا ہے۔ وہ الو کی پٹھی ملا سرکار کی عقیدت میں بالکل ہی چوپٹ ہو کر رہ گئی تھی۔ کوٹ مندو والے کہتے ہیں کہ وہ حجرے میں ہوتا تھا تو وہ ضرور وہاں ہوتا ہوگا۔ ان جنگلوں میں خود اس سے مل چکی ہوں۔ سنا ہے کہ اب تو کوٹ مندو کے کچھ لوگ بھی اس سے بدزن ہو گئے ہیں۔ ان پر عطاب آئے گا۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے پر یقین آواز ابری۔ پیر سائیں کے حجرے کی تباہی کے اگلے دن ہی فوج نے گاؤں خالی کرا کے وہاں قبضہ کر لیا تھا۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ وہاں کیا ہوا تھا یا اب کیا ہو رہا ہے۔ پیر سائیں کو کوسنے والی وہ بوڑھی عورتیں ہیں جن کے بیٹے اس واقعے میں مارے گئے، لیکن تم دیکھ لو کہ وہاں پیر سائیں کا سراغ بھی نہیں مل سکا۔ وہ اپنی روحانی قوت سے صاف بچ کر کہیں نکل گیا۔ اس خبیث کی نام نہاد روحانی قوت کے 2-3 مظاہرے تو میں خود دیکھ
دیکھ چکا تھا، اس کے ستارے ہی یاور تھے جو میرے ہر بار سے بچتا چلا آ رہا تھا، اور آخر میں اول خان کے خونخوار کرندوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنی جگہ مجید ملک کی گردن ان کے ہاتھ میں تھما کر فرار ہو گیا تھا۔ لیکن میں عقیدت زدہ رانی کو اپنے تجربات سنانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میری مصلحتوں کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی زیادہ سے زیادہ کہانی سنی جائے۔ سائیں سرکار کا ادھر آنا اپنی جگہ پر، لیکن کوئی حاجت مند اس سے ملنا چاہے تو کہاں میں جا کر مل سکتا ہے؟ میں نے چلتے چلتے سگریٹ سلگاتے ہوئے سوال کیا۔ گور اندھیرے میں دیا سلائی کا تیز شعلہ بڑکا تو اس کی روشنی میں نے دیکھا کہ رانی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ نظریں چار ہوتے ہی اس نے بوکھلا کر اپنا منہ پھیر لیا۔ دیا سلائی پھینکتے ہوئے میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ رانی اپنی زبان سے جو دعوے چاہتی کر سکتی تھی، لیکن اپنی اصل کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ کوٹ مندو کا آستانہ دور دور سے آنے والوں کی امید کا مرکز تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی تباہی کے بعد پیر سائی نے کوئی نیا ٹھکانہ بنایا ہے یا نہیں۔ سردار رجب علی کو معلوم ہو دوسری بات ہے۔ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ تم چھپ کر میرا پیچھا کر رہی تھی۔ اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ تم اس وقت سارے کام بھول کر میرے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ اس کا کیا راز ہے؟ تم پر بھروسہ نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تم موقع پا کر بھاگ جاؤ، دور ہو جاؤ۔ اس خطرناک جنگل میں کسی رہنما کے بغیر فرار ہونا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہوگا۔ جان کے خوف سے آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن میں تمہیں سمجھ گئی ہوں۔ میں بھاگ بھی جاتا تو تمہیں کیا فرق پڑتا تھا؟ تم تو خواہ یہاں سے بھگانا چاہتی ہو۔ میں نے اپنے لہجے میں ہلکا سا پیدا کرتے ہوئے کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم مجھے بھٹکنے والے بے بسی سے مر جانے سے بچانا چاہتی ہو؟ یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہارے عشق میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ وہ چیخ کر بولی، تم راستہ بھولو یا گھر پہنچو، زندہ رہو یا مر جاؤ، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ کوچ کے دوران میں تمہیں فرار نہیں ہونے دینا چاہتی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے اس کے فکرے پر دھیان دیے بغیر پوچھا۔ تم بھٹک کر پولیس والوں کے ہاتھ لگ سکتے ہو اور ایسی باتیں بتا سکتے ہو جس سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پڑاؤ تک تم ہر وقت میری نظروں میں رہو گے۔ اب تو وہ بات ہی ختم ہو چکی ہے۔ تم نے مجھے سرکار کی زیارت کرانے تک اپنا مہمان رکھنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ آزادی کے ساتھ مفت کی روٹیاں ملتی رہیں تو مجھے یہاں سے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اسے یاد دلایا، یہ تمہارے دل کی بات ہو سکتی ہے، مگر میں اپنے ذمہ داری سے غافل نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک بات سن لو، آج بھی کئی آدمیوں کی طرف دیکھ کر حقارت سے درختوں میں تھوک کر پچکار دیتی تھی۔ جب تک ممکن ہو میں سب کچھ برداشت کر لوں گی۔ میری کھوپڑی سنک گئی تو یہاں کسی بھی وقت خون ریزی ہو سکتی ہے۔ یاد آ جانے پر میں نے اسے ان واقعات سے بھی سمجھانا ضروری سمجھتے ہوئے کہا۔ خود پر قابو رکھو گے؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ میں سمجھا دوں گی، پھر بھی تمہیں خیال رکھنا ہوگا کہ باندھ باندھ کے لوگ موجود ہیں۔ آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ ہمیشہ پرانے آدمیوں کے حق میں ہوتا ہے۔ تم بیٹھے ٹارٹر تو کان پکڑ کر باہر نکال دیے جاؤ گے۔ اس نے اپنی دانست میں مجھے ایک کڑی سزا سے آگاہ کیا تھا، اس لیے اس کا انکشاف کسی خوشخبری سے کم نہیں تھا۔ اس نے مجھے چلے جانے کے لیے کہا، پھر ملا سرکار کے ملانے تک ٹھہرانے پر آمادہ ہو گئی۔ اس کی وہ خود رو پیشکش میرے لیے تشویش کا باعث بن گئی تھی، لیکن اس کے تازہ انکشاف نے میری مشکل بالکل آسان کر دی تھی۔ میں وہاں سے گلو خلاصی حاصل کرنا چاہتا، گروہ کے لوگوں سے دنگا فساد کرتا، اپنا مطلب حاصل کر سکتا تھا۔ وہ دادا گیروں سے میری چشمک کے بارے میں وہ سن چکی تھی، اس لیے میں کسی بھی موقع پر جھگڑا کھڑا کرتا تو رانی کو میرا دفاع کرنے کا کوئی موقع نہ ملتا اور میری وہاں سے گلو خلاصی ہو سکتی تھی۔ فائرنگ کا شور رفتہ رفتہ دور ہوتا جا رہا تھا، لیکن رات کے سناٹے میں وہ سب اتنا واضح تھا کہ توجہ کے تھوڑے سے ارتکاز کے بعد گولی کی آواز الگ سنی جا سکتی تھی۔ مجھے علم تھا کہ سردار نے ان پولیس کو الجھانے کے لیے اپنے صرف 3 آدمی چھوڑے تھے، لیکن فضا میں جس طرح 20 رائفلوں اور مشین گنوں کا شور گونج رہا تھا، اس سے مقابلے کی شدت اور اس کی کثرت کا، فائرنگ کی کثرت کا اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا۔ 40 منٹ کی دھواں دار فائرنگ کے بعد اچانک ہی زور ٹوٹ گیا۔ چند ثانیوں تک اکا دکا فائر ہوئے اور پھر اس وقت سناٹا چھا گیا۔ گاڑیوں کے انجنوں کے شور کے علاوہ پیدل چلنے والوں کے قدموں کی پیروں میں روندے جانے والے خشک پتوں اور شاخوں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ بظاہر ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اگلے پڑاؤ سے پہلے رکنے کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ جہاں تک ہمارے قریب ہی فضا میں ایک گھٹی گھٹی انسانی چیخ، کسی وزنی شے کے زمین پر گرنے کی آواز آئی۔ یوں محسوس ہوا جیسے وہ بدنصیب ضبط کرنے کے باوجود
اپنی چیخ پر قابو نہ پا سکا ہو، رانی اپنی کمر سے کسی ہوئی پیٹی سے ٹارچ نکال کر آواز کی طرف لپکی۔ چند آدمی اندھیرے میں کسی کے گرد جمع تھے۔ اچانک ٹارچ کے حالے میں مجھے ایک بہت لمبا ناگ نظر آیا جو دم کے بل کسی درخت کی اونچی شاخ سے لٹکا ہوا تھا۔ اس ناگ کا فن زمین سے بمشکل 5-6 فٹ اوپر آتشی زبان نگل اور اگل رہا تھا۔ جس وقت اس پر روشنی پڑی تو وہ اپنے جسم کو لہرا کر فضا میں اسی طرف پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا جدھر کچھ لوگ کسی کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے ہوئے تھے۔ ٹارچ کی روشنی لمحہ بھر کے لیے اس ناگ پر پڑی اور دوسری طرف مڑ گئی، مگر میں اپنی اضطراری چیخ پر قابو نہ پا سکا۔ سانپ! میں ان لوگوں کو ہوشیار کرنے والے انداز میں بے اختیار چیخ پڑا۔ ان لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ بیک وقت کئی آوازوں نے سانپ کے محلے بکو کے بارے میں پوچھا۔ میرے اما پر رانی نے ٹارچ کی روشنی اوپر ڈالی تو سانپ کا فن فضا میں جھولتا ہوا اوپر جاتا جا رہا تھا۔ لمحہ بھر میں وہ ناگ گنے درخت کے پتوں میں روپوش ہو گیا۔ زمین پر پڑا ہوا شخص بے ہوش ہو چکا تھا۔ وہ یقینی طور پر اسی زہریلے ناگ کا نشانہ بنا تھا جس سے دوسرے لوگ بال بچے تھے۔ اس کا چہرہ نیلا پڑ رہا تھا، دہانے سے کاف جاری تھا اور بدن پر تشنج کی کیفیت طاری تھی۔ اسے سانپ نے ڈسا ہے، اٹھا کر لاریوں کی طرف لے جاؤ، رانی نے ان لوگوں کو حکم دیا۔ ایک شخص نے فوراً ہی اپنی چھپی ہوئی پگڑی کھول کر طول کی سمت میں دوہری کی اور تنگ زمین پر ڈال دی۔ پل بھر میں مرگ زیدہ کو اس اسٹریچر پر منتقل کر دیا گیا۔ 2 آدمیوں نے دوہری پگڑی کے سرے سمیٹ کر اپنی مٹھیوں میں تھامے اور تیزی کے ساتھ متحرک سرخ روشنیوں کی طرف دوڑ پڑے۔ اس کا زندہ بچنا محال نظر آتا ہے۔ اپنی جگہ پر پہنچ کر میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا، زندگی ہوئی تو بچ جائے گا۔ کمیسو سانپ کے کاٹے کے بہترین منتر جانتا ہے۔ رانی بولی، زہر کا توڑ منتروں میں نہیں، اس کے تریاق یا دواؤں میں ہوتا ہے۔ وہ دیسی جڑی بوٹیوں اور انگریزی دواؤں سے ملا جلا کر بہت سی بیماریوں کا علاج بھی کر لیتا ہے۔ ہمارے بہت کم مریض علاج کے لیے جنگل سے باہر بھیجے جاتے ہیں کیونکہ وہاں ان کی گرفتاری کا ڈر رہتا ہے۔ پھر تو زیادہ تر مریضوں کی قبریں انہی جنگلات میں بنتی ہوں گی۔ تم کڑوی کسیلی باتیں نہ کیا کرو، ایسے حادثے روز روز نہیں ہوتے۔ حالانکہ یہ جنگلات موذی اور زہریلے حشرات الارض کے علاوہ جانوروں سے بھی بھرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، دن میں ہر وقت بھیڑیوں، گیدڑوں اور سوروں کی آوازیں آتی رہی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن انسان کی بو پا کر یہ سب خود ہی دور بھاگتے ہیں۔ بچھو پر پیر پڑ جائے یا بیڑیا زخم سے بہنے والے خون کی بو سونگ کر پیچھے لگ جائے تو اور بات ہے، ورنہ ایسے واقعات کم ہی ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد درختوں کے گھنے پتوں کے درمیان سے کہیں کہیں نظر آنے والے سیاہ آسمان پر ملگجا سا اجالا دبوں کی صورت میں نظر آنے لگا، جس کا مطلب تھا کہ رات ڈل چکی تھی اور دن کا سورج طلوع ہونے والا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔